السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے درس کا سلسلہ کیفیت صلاۃ یعنی نماز کی کیفیت سے متعلق چل رہا ہے کہ مسنون نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں ہم نے رکوع کے احکام اور اس کا طریقہ سیکھا تھا کہ رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور نماز میں کس طرح رکوع کرنا چاہیے، پیٹھ کی، سر کی، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور پھر رکوع کے اندر کن تسبیحات اور اذکار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں اطمینان، نماز میں اطمینان اور طمانینت کا بیان، کہ نماز کے اندر اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا، رکوع کو، سجدوں کو، قومہ اور قعدہ کے اندر پورے اطمینان کے ساتھ ان کی ادائیگی ہونی یہ ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے اور انسان جلد باز ہے، مشین والی نماز پڑھتا ہے، الیکٹرانک مشین کی نماز، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز اطمینان سے خالی ہو وہ نماز کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے رکوع اور سجدوں کا، قیام کا، قعدے کا، قومے کا، ہر رکن کا صحیح طریقے سے پوری اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے، جیسا کہ آج کل ہماری نمازوں کا جو حال ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری نمازیں دیکھتے تو فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر اطمینان اور سکون کا کیا تعلیم دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر مصنف نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ اطمینان نماز کا رکن ہے، جیسے تکبیر تحریمہ رکن ہے، قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، رکوع رکن ہے، اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ رکن صلاۃ۔ نماز کے اندر ہر فعل کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ رکن صلاۃ ہے۔ اگر اطمینان نہیں تو نماز نہیں ہو۔ اس سلسلے میں پہلے مصنف نے یہاں بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرماتے، کونے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور ایک شخص مسجد میں آیا، اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بعد روایت کے اندر وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اس نے سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ نے کیا کہا
ارجع لوٹو، صلی پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی تو نے نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا واپس جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا تھا. وہ گیا پھر نماز پڑھی، یعنی جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اسے دوبارہ نماز پڑھی، جس طرح پہلے بے قاعدہ نماز پڑھی تھی ویسے ہی اس مرتبہ بھی نماز اسے جلدی کے ساتھ پڑھی. پھر آیا اور سلام کیا. آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں. یعنی اس نے صاف طور سے کہا کہ اس سے بہتر نماز پڑھنا میں نہیں جانتا، جتنی بہتر نماز پڑھنی میں جانتا تھا اس قدر میں نے پڑھی. تو علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. میرے بھائی آج ہمیں کوئی ٹوکے تو ہمارا کیا جواب ہوگا، یا ہم کیا جواب عام طور سے دیتے ہیں؟ اگر کوئی ٹوکتا ہے ہمیں تو ہم کیا جواب ہے؟ جاؤ جاؤ ہماری نماز ہوگی تمہاری نہیں ہوگی. آج ہی جواب ہمارا ہے نا. آج جو ہے اگر کوئی تنبیہ کرتا ہے ہماری نماز کی غلطی پر تو ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ تو اپنی نماز رکھے رہو ہماری نماز ہو گئی. یہ غلط طریقہ ہے. تو یہاں پر صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علمنی، مجھے نماز سکھا دیجئے، اس سے بہتر نماز پڑھنا میں نہیں جانتا. تو آپ نے اس شخص کو نماز سکھائی کیسے نماز پڑھیں، اور آپ کی اس تعلیم سے ظاہر ہوا کہ اس کی یہاں غلطی کیا تھی، کیوں آپ بار بار اس کو لوٹا رہے تھے، اس کو بار بار کیوں لوٹا رہے تھے، آپ کی تعلیم سے اس کا پتہ چلا. اسی لیے اسی نقطے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خاص طور سے زور دیا. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو پہلے مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کر لو. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ. تکبیر تحریمہ کا قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر. تو پہلی تکبیر جو ہے نماز کی اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ رکن صلاۃ ہے، یہ رکن صلاۃ ہے. تو یہ تو قبلہ رخ ہونا اور پھر تکبیر قبلہ رخ ہو کر کے تکبیر تحریمہ کرنا. پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو قرآن جو ہے یاد ہو آسانی سے اس کو پڑھ. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے ثم اقرأ بأم القرآن، پھر تم ام قرآن پڑھو، قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور اس کے بعد جو تمہیں آسان ہو اس کو پڑھو. پھر رکوع کر. ثم ارکع، یعنی جب قرأت سے فارغ ہو جاؤ ثم ارکع تو پھر رکوع میں جاؤ، یہاں تک کہ حتی تطمئن راکعا، حدیث کے الفاظ ہے حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پورے اطمینان مطمئن ہو جاؤ رکوع کی حالت، پورے اطمینان کے ساتھ تمہارا رکوع. یہ نہیں کہ ابھی سر جھکا نہیں کہ اٹھ گیا. ہم تو صحیح ہوتا فٹافٹ نماز جو ہے آج جو پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں کے اندر کہ لوگ جھکتے نہیں کہ کھڑے ہو جاتے نہیں. جھکنے کے بعد جیسا کہ رکوع کا طریقہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے اس طریقے سے پورے اطمینان کے ساتھ یہ رکوع کریں اور رکوع کی تسبیحات کو ادا کریں. اور یاد ہے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس میں بھی پڑھنے میں بھی جلدی مچائے رہتے ہیں، کوئی لفظ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
پورے ادب کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے اسی ادب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کلمات کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ادب ہو، احترام ہو، اللہ کا ذکر ہے، اس لیے ادب و احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو، یہ نہیں بھاگنا ہے، جلدی سے بھاگو، جلدی جلدی ادا کرو۔ پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قوما میں سیدھا کھڑا، ثم ارفع یعنی پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تطمئن قائبا یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اطمینان ہونا یعنی کہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے کے لیے جھک گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ قوما۔ اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ قوما کہتے ہیں۔ پھر سجدہ کر، ثم اسجد پھر سجدے میں جاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، یعنی سجدے میں حتی تطمئن ساجد یہاں تک کہ تمہارا سجدہ پورے اطمینان کا ہو جائے۔ پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ، ثم اسجد پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، حتیٰ تطمئن ساجدا۔ پھر فرمایا اپنے پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور جو ہے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی نماز پوری کر۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا یہ الفاظ حدیث کے، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اپنی پوری نماز میں تمہاری یہی کیفیت اطمینان سکون کی ہونی چاہیے۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اپنی پوری نماز میں یہ سکون اطمینان کا۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 793 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 397 جو ہے۔ تو اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ نماز میں اطمینان یہ ضروری ہے۔ اگر نماز اطمینان سے خالی ہے، سکون سے خالی ہے، جلد بازی ہے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یقیناً ان کی نماز ہماری نمازوں سے کہیں اچھی نہیں ہوگی۔ ان کی نماز جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 3 یا 4 مرتبہ لوٹایا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ان کی نماز ہماری نمازوں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل رہی ہوگی۔ تو اگر ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا جو آج کھڑے ہو جاتے فٹافٹ 2 منٹ میں ختم کر کے 10 منٹ میں 20 رکعت تراویح ختم ہو جائے، 10 منٹ میں 20 رکعت تراویح ختم ہو جائے، کون سی نماز ہوگی میرے بھائی؟ نماز قبول ہوگی؟ 10 منٹ میں اگر 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے حصہ، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، صحیح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے جہاں پیٹرول پمپ کے پاس ایک مسجد تھی، ایک مولوی صاحب تھے، مولوی حمزہ صاحب، وہ جو ہے 10 منٹ میں 20 رکعت پڑھا دیتے تھے اور لوگ روڈوں پر ان کے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ جلدی سے تراویح ختم ہو جائے۔ چھوٹی سی مسجد تھی لیکن لوگ روڈ پر گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تاکہ جلدی سے چھٹی مل جائے۔ تو اطمینان نماز میں یہ شرط جو ہے رکن ہے، یہ رکن صلاۃ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس لیے نماز میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر رکن جو ہے اطمینان کے ساتھ، رکوع اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، قوما اور قعدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں دوسرے کے سامنے نہیں۔ تو بس ادب، احترام اور اللہ کی عظمت کا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کا تصور جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ جو آپ نے تعلیم دی اسی چیز پر زور دیا، پوری حدیث میں جو آپ نے زور دیا حتی تطمئن حتی تطمئن حتی تطمئن، یہ بتا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ جو ہے ان کے ہاں جو بنیادی غلطی تھی نماز میں
اطمینان نہیں تھا، جلدی جلدی ہر رکن کو ادا کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا۔ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے، سبب قرار دیا۔ اطمینان یہ رکن ہے، یہ رکن ہے، اور جس سے آج ہماری نمازیں خالی رہتی ہیں، کیونکہ اس میں اثر ہے میرے بھائی ان فتووں کا، جن مفتیوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اطمینان یہ رکن نہیں ہے، اطمینان سے نماز پڑھنا یہ رکن صلاۃ نہیں ہے، جس کا یہ اثر یہ ہوا کہ آج جو ہے ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، جلد بازی سے نماز پڑھنا۔ اور فتویٰ دینے والوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ لوگ اس کا استعمال اس طرح کریں گے کہ ہم اگر کہیں گے رکن نہیں ہے تو لوگ اس کو چھوڑ ہی دیں گے، لیکن اس فتوے کا یہ اثر ہوا کیونکہ فقہ حنفی میں اطمینان یہ رکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے جس فقہ حنفی کا یہ اثر ہوا کہ ہماری نمازیں اس قدر جو ہے اطمینان سے خالی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا کہ اگر اطمینان کی نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اطمینان نماز کے اندر یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ رکوع اور سجدے میں ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، کہ جو ہے من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب اطمینان سے، رکوع اور سجدے قومہ اور قعدہ جو شخص اطمینان سے نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو قبولیت صلاۃ کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے اطمینان کا ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں 855 اور نسائی میں جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ 183 اور 214، اور اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 265 ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اطمینان نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کا معنی ہے کہ جو ہے سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں ہو سکتی، سجدے میں پیٹھ سیدھی کرنے کا یا رکوع میں پیٹھ سیدھی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سجدے سے اور رکوع سے اطمینان کے ساتھ اٹھنا اور سجدے اور رکوع کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، قومہ اور قعدہ جو ہے اطمینان کے ساتھ ہو، کہ رکوع سے سر اٹھا کر بالکل سیدھا کھڑا جو شخص نہیں ہوتا، یا سجدے سے اٹھ کر بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھا بیٹھتا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمارے یہاں ہو کہ سجدے سے بھی سر اٹھتا نہیں کہ دوسرا سجدہ کرے، اور عام طور سے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان کہتے ہیں ذکر ہی نہیں کی، ذکر نہیں کرتے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ وہ سجدہ اٹھا کوئی بے ذکر کے دوسرا سجدہ چلے جائے، نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ جلسہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، بیٹھنا ضروری ہے۔ جب بیٹھیں گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ جلوس بین سجدتین یہ ارکان صلاۃ میں سے، نماز کے رکن میں سے، جس سے قومہ رکن ہے، رکوع رکن ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ رکن ہے، سجدہ رکن ہے، اور سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ بھی رکن صلاۃ میں سے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ادب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرے بھائی ہونا چاہیے، جو ہے یہ ادب ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تعلیم کے لیے آپ نبی تھے، آپ سکھا رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو اس لیے صحابہ جو ہے یہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن آپ نے کہا کان کھول کر سنو، بہت بڑی چوری جو ہے اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ مال کی چوری تو چوری ہے، لیکن اس سے بڑا چور وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز کا چور دوسرے کی مال و دولت کے چور سے زیادہ بڑا مجرم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے نماز کا چور جو ہے، نماز کی چوری جو ہے یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ جو اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدے نہ کرے، قوما و قعدہ نہ کرے، تو وہ نمازی جو ہے کیا ہے؟ نماز کا چور ہے، جو مال کی چوری سے کہیں بڑا جرم ہے۔ تو اس طرح سے یہ موطا مالک کی حدیث اور بحقی کی، موطا مالک، ابن حبان اور بحقی کی یہ روایت ہے، اور مستدرک حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو نماز میں چوری یہ جائز نہیں، اور نماز کی چوری کیا ہے کہ اطمینان سے نماز نہ ہو، رکوع سجدے برابر نہ ہو، قوما قاعدہ برابر نہ ہو۔ مسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، کس قدر خوف کا مقام ہے، ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہونی، ہر نمازی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے اپنی بساط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اوپر نافذ کرے، نماز میں اس کو برتے اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد یہاں حدیث پیش کی ہے مصنف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو بکر، یہ حضرت بکر کے علاوہ دوسرے صحابی، ابو بکر الگ صحابی ہیں، ابو بکر الگ صحابی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ رکوع میں تھے، رکوع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ رکوع کی حالت میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت بکرا نے سب میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ نماز کے شوق میں، جماعت کے شوق میں ابھی صف میں نہیں پہنچے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے تو صف کے پیچھے ہی یہ بھی رکوع میں چلے گئے، رکوع کر لیا، اور اسی حالت میں چل کر صف میں شامل ہوئے، پہنچے، رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، زادک اللہ حرصا ولا تعود، زادک اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں
تمہاری لالچ میں، نماز کے شوق میں، جماعت پانے کے شوق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے ولا تعود، لیکن اب ایسا نہ کرنا، ایسا لوٹنا نہیں ہے اس کی طرف، ایسا نہ کرنا، ولا تعود، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے، حدیث نمبر 783، حدیث نمبر 783 صحیح بخاری کی روایت۔ تو یہاں پر جب وہ رکوع سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہی چلے گئے رکوع میں اور جا کر شامل ہوئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو منع فرمایا کہ ایسا آئندہ نہ کرنا۔ جلد بازی میں گئے تھے، جلدی میں جو ہے سب کے پیچھے ہی رکوع میں چلے گئے اور جو ہے رکوع ہی میں چلتے ہوئے جو ہے سب میں شامل ہوئے۔ بعض لوگ، مصنف کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا، کیونکہ حضرت ابو بکرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکعت نہیں دہرائی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے، نہ فاتحہ۔ بعض لوگ ہیں تو وہ ابو بکرہ کی اس روایت کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب وہ رکعت ہو گئی، اور جب وہ رکعت ہو گئی تو انہوں نے نہ قیام کیا نہ سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس کا مطلب جو ہے قیام اور فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری نہیں، قیام بھی رکن نہیں رہا اور فاتحہ بھی نہیں رہا، اور جو ہے رکوع میں شامل ہوا اور رکعت ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ قیام جو ہے ضروری نہیں، یا جو ہے اسی طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں، یہ استدلال اس حدیث سے کرنا یہ صحیح نہیں، اس حدیث سے کہ استدلال کرنا صحیح نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا انہوں نے از خود رکعت لوٹایا تھا یا نہیں، اس کے متعلق حدیث خاموش ہے۔ حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ رکعت شمار کرنے کو کہا یا اس کو لوٹانے کا حکم دیا، دونوں کا ذکر نہیں، یا انہوں نے وہ رکعت لوٹائی یا نہیں لوٹائی، اس میں بھی حدیث خاموش ہے۔ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے وہ رکعت لوٹائی تھی یا نہیں لوٹائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا وہ رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ان دونوں سلسلے میں حدیث جو ہے خاموش ہے، اس میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو جب حدیث خاموش ہے تو اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن اور احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، صرف احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کوئی صراحت اس مسئلے میں یہ حدیث صریح نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی صراحت موجود نہیں۔ اس کے برعکس تو جب صراحت نہیں ہے تو اس سے استدلال کرنا یہ صحیح نہ ہوگا۔ اگر وہاں صراحت ہوتی کہ انہوں نے وہ رکعت نہیں لوٹائی، شمار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا، تب تو استدلال کرنا صحیح تھا۔ لیکن حدیث جو خاموش ہے اس کے اندر کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، قیام ضروری نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، رکوع میں شامل ہوا تو رکعت کا اعتبار ہو جائے گا، تو یہ استدلال اس حدیث کی بنیاد پر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث خاموش ہے، اس سلسلے میں کوئی صراحت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، لا صلاۃ الا من خلف فاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قیام کی حدیث آ چکی ہے ابو ہریرہ والی کہ جو ہے یہ رکن
صلاۃ ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اس میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا اور صراحت پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی ایک چیز ہے جہاں صراحت موجود ہے، دوسری جگہ میں احتمال صرف پایا جاتا ہے، تو عمل کس پر ہوگا؟ جو بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے یدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، بالکل صریح ہے۔ اور یہاں حدیث ابو بکرہ میں صرف احتمال ہے، صرف احتمال پایا جاتا ہے کہ انہوں نے رکعت نہیں دہرائی، اللہ کے رسول نے رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ اس کی صراحت نہیں ہے۔ تو احتمال کی بنیاد پر ایک صریح روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نقطہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے سب میں داخل ہو۔ اصل چیز حدیث کا بنیادی نقطہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے؟ کہ وہ سب کے پیچھے ہی تھے ابھی کہ رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت ہی میں چلتے ہوئے سب میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا کہ لا تعد زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں اضافہ کرے، اب آئندہ ایسا نہ کرنا، لا تعد، پھر ایسا نہ کرنا۔ تو یہاں جو جس نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی وہ یہ کہ جلد بازی میں انہوں نے نماز کے شوق میں کیا کیا کہ سب سے پیچھے ہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے سب میں شامل ہوئے، اور یہی ان کا فعل تھا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اور تھوڑی سنی بات، اگر اس رکعت کو شمار بھی کر لیا، آپ نے ان کو دہرانے کا حکم مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، نہیں حکم دیا، تو جب آپ کا یہ کہہ دینا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اب تک ان کو مسئلہ نہیں معلوم، ایک سکتا چیز کو مسئلہ نہیں معلوم، حکم نہیں معلوم تھا، جاہل تھا، اس نے کر لیا۔ جہالت ایک عذر ہے، جہالت ایک عذر ہے۔ جیسے کہ آپ جان بوجھ کر نماز میں بات کریں تو نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ آپ قصدن جان بوجھ کر نماز میں عام گفتگو کرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی اور پھر سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن ایک شخص ہے جو جانتا نہیں مسئلہ اور اس نے بات کی تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز صحیح ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے اور نماز میں شامل ہوئے، ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، جواب دیا۔ تو صحابہ نے جو ہے گھورنا شروع کر دیا، تو کہا کیا ہو گیا تم لوگ ہمیں گھور رہے ہو؟ بات کی کیا ہو گیا تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ جو صحابہ نے دیکھا کہ معاملہ یہ گڑبڑ ہے تو تھپتھپانے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ خاموش کرنے کے لیے تھپتھپانا شروع کر دیا صحابہ نے۔ بہر خاموش ہو گئے، کہا کہ مجھے تو غصہ آیا، لیکن جو ہے جب دیکھا لوگ خاموش کر رہے ہیں مجھے تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب نماز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو کہا نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ آپ سے بہتر معلم میں نے نہیں دیکھا، کہ نماز میں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، آپ نے سکھایا۔ تو جو ہے آپ نے سکھایا مجھے کہ نماز میں یہ سب چیزیں جو ہے عام بات چیت جو ہے صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو دہرانے کا حکم آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ جاہل تھے، وہ جاہل تھے۔ اب کسی حدیث کو لے کر کوئی کہے کہ کوئی جان بوجھ کر بات کرے تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، ان کو حکم نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور جہالت ایک عذر ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر سمجھا اور ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اب اس کو کوئی روٹین بنا لے کہ نہیں ہمیشہ بات کریں گے، تو بات کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ آئے پہلی مرتبہ جو ہے اور رکوع سے پہلے جو ہے
سب سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے اور چلتے ہوئے جو ہے نماز میں شامل ہوئے، تو ایک عذر تھا ان کے پاس، مسئلہ نہیں معلوم تھا ان کو، تو جو اگر انہوں نے نہیں دہرائی تو وہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اسی فعل سے روکا تھا۔ جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا، اور اسی طرح لہذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پر جو ہے استدلال کرنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ استدلال یہ صحیح نہیں کہ فاتحہ ضروری نہیں اور جو ہے قیام ضروری نہیں، فاتحہ بھی ضروری ہے، قیام بھی ضروری ہے، سب ارکان صلاۃ میں سے۔ تو جو ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہے یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع و محل چونکہ قیام ہے، لہذا صرف وہی نمازی سورہ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورہ فاتحہ کی قرأت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرأت کا موقع و محل باقی نہیں رہا۔ یہ استدلال بھی محل نظر ہے، نقل اور عقل دونوں اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ قیام ضروری نہیں، فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس حدیث کی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا کہ بھائی جو ہے مجبوری ہے، جو فاتحہ کو رکن صلاۃ مانتے ہوئے بھی لوگوں نے کہا کہ یہ مجبوری ہے، اس کو موقع نہیں ملا، اس کو موقع سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں ملا، اس لیے اس کی رکعت کا اعتبار ہو جائے گا مجبوری کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں ایک باب باندھا ہے، یہ ہے باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ فرماتے ہیں جو عنوان ہے امام بخاری کا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری ہو، نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز، تمام میں جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا بأم القرآن، کہ جو ہے اس کی متفق علیہ جو روایت ہے عبادہ بن ثابت کی کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 بار فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 3 غیر تمام، کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ خداج ہے۔ خداج اس اونٹ کے بچے کہتے ہیں جو ناقص الخلقت وقت سے پہلے گر جائے، وقت سے پہلے ساقط ہو جائے، ناقص الخلقت پیدا، تو وہ خداج ہے یعنی ناقص ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے کہا فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، کہ اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ قبل اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی کو عربی میں خداج کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکعت تو ناقص ہو اور باقی نماز مکمل۔ ایک رکعت اگر چھوڑ دے تو پوری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح حدیث میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں، یہ نفی جنس کے جن سے نماز نہیں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نماز کی جنس سے نہیں ہے، لہذا نماز ناقص ہوئی۔ ارشاد نبی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں لا، یہ کمال کے لیے جسے عام طور سے کہتے ہیں لا صلاۃ میں کہ لا صلاۃ کاملۃ، نماز مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے لیکن کامل نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن کامل نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسری حدیث کے الفاظ اس سے جو ہے واضح کرتے ہیں کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ وہ لوگ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جس کا ایمان نہیں جس کے جو ہے پاس امانت نہیں۔ تو یہاں نفی جو ہے کمال کے لیے، نفی جو کہی گئی ہے اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، نفی کمال کے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز کامل نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو نفی کمال کے لیے ہے، اس کا مطلب کہ نماز سرے سے نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں، لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا۔ لیکن میرے بھائیوں دوسری حدیث جو ہے کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، یہ ابن حبان اور سنن دارقطنی کی صحیح حدیث ہے کہ لا تجزئ کا معنی لا تکفی ولا تصح، کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی، نہ تو صحیح ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث نے پہلی حدیث کے معنی کو واضح کر دیا کہ لا صلاۃ میں یہ نفی کمال کے لیے نہیں ہے بلکہ اجزاء کے لیے ہے کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی۔ اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہ رہی، اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورہ فاتحہ سماعت دوبارہ پڑھی جائے۔ اور اس سے پہلے حدیث قدسی بھی گزر چکی ہے، مصنف نے تفصیل سے جو یہ بات واضح کی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا، حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے صلاۃ کس کو کہا گیا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ یہاں صلاۃ سے مقصود کیا ہے؟ نماز سے مقصود سورہ فاتحہ، نماز کو سورہ فاتحہ کو یہاں حدیث میں نماز کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ نماز ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام کیا رکھا؟ الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
بزرگی بڑائی اور توحید عبادت پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے بندے کا، ھذا لعبدی لعبدی ما سأل۔ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی ہے۔ تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے۔ جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورہ فاتحہ کی قرأت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرأت کرنے کا موقع و محل باقی نہیں رہا۔ اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے کہ چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے ہیں، لہذا اسے یہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے، اسے دوبارہ جو ہے یہ رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لا تعود کے جو الفاظ، جو اس کے بہت سے لا تعید و لا تعدو جو ہے مختلف معنی کے، لیکن صحیح قرأت جو ہے حدیث کی ہے لا تعود، لا تعود یعنی آئندہ ایسا نہ کرنا۔ حدیث کے جو محدثین نے جو الفاظ ضبط کیے ہیں اس کے حدیث کے کہ لا تعود یعنی دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ بعض لوگوں کا لا تعید لا تعدو دوڑنا نہیں، یا لا تعید اعادہ نہ کرنا لوٹانا نہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ صحیح اس کی توجیہ جو ہے کہ لا قرأت جو ہے حدیث کے الفاظ کی لا تعود ہے، محدثین نے یہی لفظ جو ہے ضبط کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر اس مسئلے کی یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے وضاحت کی جو ہے، کیونکہ حدیث ابوبکر کی وجہ سے یہ غلط فہمی جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے عدم قرأت پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، اور باقی دوسری توجیحات بھی یہاں پر کی ہیں، جو ہے پڑھ لیجیے گا آپ لوگ۔ تو یہ جو ہے یہاں تک بات یہ ہوئی کہ نماز میں اطمینان اور طمانینت یہ جو ہے ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو ہماری نماز قیام، قعدہ، رکوع، سجود تمام میں جو ہے پوری اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، جلد بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کی مسئلہ رہ گیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کچھ نہیں، پھر سے شروع کرو۔ بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر سے شروع کرو۔ مسئلہ واضح ہوا کہ کوئی احتمال وہ ہے، کوئی اشکال ہو تو بتائیے۔ ہاں ٹائم زیادہ ہوگا نا، 9:45 ہو رہے ہیں۔ ہاں امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری، ہاں ہاں یہ اصطلاح ہے محدثین کی، امیر المومنین فی الحدیث، کہ اپنے عصر کا سب سے بڑا جو محدث ہوتا ہے اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا یہ لقب تھا، امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے۔ ہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا نا، یہ موقف جو ہے واضح ہوا آپ کے سامنے بات آئی نا۔
اگر ملتا ہے پڑھ لیا ہو تو ہو جائے گی، رکوع سے پہلے رکوع سے پہلے ٹائم ملے پڑھ لیا تو ہوگی، تو رکوع سے پہلے پہنچا تو ہو جائے گی، رکوع میں جا کے ملا ہے۔ دیکھیے یہ تو یہاں پر انہوں نے حاشیے میں یہ مسئلہ چھیڑ دیا، تو میں نے حضرت ابوبکر کی روشنی میں میں نے جو ہے کہا اس کو یہ پیش کر دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ جہاں تک معاملہ ہے رکوع کی رکعت کا، واضح بات بالکل واضح ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن صلاۃ، اور رکن کہتے ہیں کہ عمدن چھوڑیں تو نماز باطل، اور سہون رکن کو چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا اعادہ، اس رکن کو ادا کر کے سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ سمجھ بتائیں گے نہیں؟ اگر عمدن کوئی ترک کرتا ہے رکن کو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر سہون کسی سے رکن چھوٹ گیا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس رکن کو لوٹائے نہیں اور سجدہ سہو نہ کرے۔ تو سجدہ سہو بھی واجب ہے، اس رکن کا لوٹانا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ رکوع میں نہیں گئے، رکوع چھوڑ کر کے سجدے میں چلے گئے، بھول گئے، اگر قصدن گئے تو نماز وہیں باطل ہو گئی، خلاص۔ آپ قصدن رکوع چھوڑ کر سجدے میں چلے گئے تو آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اب پھر سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، نئے سے تکبیرات تحریمہ کہہ کر کے پھر سے نماز شروع کیجیے۔ لیکن ایک شخص بھول گیا، قیام میں تھا، قیام میں سے سیدھے سجدے میں پہنچ گیا، سجدے میں پہنچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا، تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً وہ رکوع میں آئے گا، رکوع میں آ کر پھر سجدہ کرے گا، اور نماز کے آخر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔ دو چیزیں، ایک تو رکن کا اعادہ لوٹائے اس کو، اور دوسرے جو ہے آخر میں سجدہ سہو کرے، تب اس کی نماز ہوگی۔ اگر نہیں لوٹا، نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت چلی گئی، وہ رکعت اس کی چھوٹ گئی۔ تو جیسے یاد آئے، بھول گیا، تو دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے اگر یاد آ گیا تو فوراً رکوع میں جائے اور جو ہے باقی پوری کرے۔ اگر رکوع میں پہنچ گیا دوسری رکعت کے، اور پہلے رکعت میں رکوع نہیں کیا تھا، دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، تب اس کو یاد آیا، تو وہی رکعت اس کی پہلی رکعت ہو جائے گی، اور پہلی رکعت جس کا رکوع چھوٹا ہے وہ کل عدم ہو جائے گی، اور اسی ترتیب سے پھر اپنی نماز پوری کرے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو بتائے کہ نہیں؟ اگر یہ امام کے پیچھے ہے تو ایسی غلطی جو ہے امام کے پیچھے کر دیا، امام کو کیسے کر دیا؟ امام کو کیسے کرے گا؟ یہ اسی غلطی تو امام کے پیچھے کیسے ہوگی؟ کیسے غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، امام کے پیچھے مقتدی کی اگر غلطی ہو رہی ہے اور وہ مسبوق نہیں ہے، اور ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں، کیونکہ امام کے تابع ہے، وہ امام کے مقتدی چونکہ امام کے تابع ہوتا ہے، امام کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں، امام پر اگر سجدہ سہو ہے تو مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہے، لیکن مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے امام کے پیچھے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، الا کہ وہ مسبوق ہو، ایک دو رکعتیں اس کی چھوٹی ہوئی ہوں جو بعد میں پوری کرے گا، تو وہ پھر سجدہ سہو کرے گا، پھر وہ سجدہ سہو آخر میں کرے گا۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی رکوع کی رکعت والی، جو عام جوڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، تو جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، یہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ جو روایت حدیث اصل جو ہے، من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک الصلاة، حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے،
من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے اس نماز کو پا لیا۔ جس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی اس کا مطلب اس کو نماز نہیں ملی۔ مثال کے پاس جمعہ کے دن پہنچا، ایک رکعت بھی نہیں ملی اس کو، اگر ایک رکعت مل گئی تو نماز جمعہ کی پڑھے گا، ایک رکعت بھی نہیں ملی تو کیا پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ کی نماز نہیں ملی اس کو۔ یہ مطلب ہے من ادرک رکعۃ من الصلاۃ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو تفصیل سے من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی تو اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، یعنی اپنی نماز وہ مکمل کر لے۔ یعنی اتنا ٹائم ملا کہ ایک رکعت جس میں پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے تو اس کو نماز شروع کر دینا چاہیے اور اپنی نماز پوری کر لینی چاہیے۔ اس کی نماز وقت پر ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، اس کی نماز وقت پر ہو۔ ایک رکعت پڑھنے کا موقع پا لیا تو اس کی نماز ہو گئی، اس نے نماز پا لی ہے۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے فقد ادرک العصر، اس نے عصر کی نماز پا لی، اس کی نماز قضا نہیں مانی جائے گی، ادا مانی جائے گی۔ یہ ہے حدیث اصل۔ اب وہ چلتے چلتے جو ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ ہو گیا، سمجھے؟ جس نے رکوع پا لیا اس نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، بعض صحابہ کے فتاوے ہیں، یہ مرفوع روایت نہیں، مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ بعض صحابہ کے فتاوے ہیں۔ اور وہی مرفوع روایت جو من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پا لی اس نے صلاۃ پا لیا، وہی روایت کرتے 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 وہ جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی۔ تو یہ مختلف مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ دونوں موقف آپ کے سامنے اس بیان میں آ گیا۔ ایک موقف تو ان لوگوں کا ہے جو مدرک رکوع کو مدرک رکعت مانتے ہیں، ان کی توجیہ یہ ہے کہ بھائی مجبوری ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا کہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ رکن نہیں ہے تو ان کے یہاں تو میدان صاف ہے، سمجھے؟ لیکن جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے وہ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری، جیسے شوافع کہتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس لیے معاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کی رکعت کا اعتبار رکوع پا لیا تو رکعت اس لیے کہ ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا سرے سے ضروری ہے ہی نہیں۔ احناف کیا سورہ فاتحہ پڑھنا سرے سے رکن صلاۃ ہے ہی نہیں۔ شوافع کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن صلاۃ ہے، لیکن چونکہ وہ ایسی وقت میں پہنچا ہے جبکہ اس کو موقع نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے۔